بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ جنگ لڑنے کی تیاری ہو رہی ہے، حضور اپنے ساتھیوں کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ محاسبہ اس وجہ سے ہوتا تھا کہ جو بیمار ہے سرکار فرماتے تھے گھر چلے جاؤ، کوئی بوڑھا تھا تو سرکار کہتے تھے گھر چلے جاؤ، تم نے جنگ نہیں لڑنے۔ کوئی چھوٹا ہوتا تھا سرکار اس کو بھی بھیج دیتے تھے۔ کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا سرکار کہہ دیتے تھے تم نے جنگ نہیں لڑنی، چلے جاؤ۔ سرکار جنگ کا محاسبہ کر رہے ہیں۔ کرتے 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 سرکار کی نظر ایک بچے پہ پڑی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ وہ بچہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے۔ ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تم چھوٹے ہو، تم چلے جاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے کہاں جاؤں گا؟ کہا گھر چلے جاؤ، تم چھوٹے ہو، جنگ نہیں لڑ سکتے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں نے مجھے کہہ کے بھیجا ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ جان قربان کر دینا۔ آقا میں گھر جاؤں گا تو کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ آقا میں جنگ لڑوں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی محبت کا جب یہ انداز دیکھا، سرکار نے اس کو سلیکٹ کر لیا، رکھ لیا۔ ابھی سرکار محاسبہ کر رہے ہیں اور چند قدم کی دوری پر سرکار نے دیکھا ایک اور چھوٹا سا، اس سے بھی چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اپنی ایڑیاں اٹھا کے کھڑا ہے۔ سرکار نے کہا تم بہت چھوٹے ہو، تم چلے جاؤ۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نہیں جاؤں گا۔ یا رسول اللہ وہ جس کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ میرا بڑا بھائی ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، اگر آپ نے اس کو رکھ لیا تو یا رسول اللہ مجھے بھی رکھیں۔ حضور نے کہا وہ تم سے بڑا ہے، تم چھوٹے ہو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں؟ حضور نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں ہوں اس سے چھوٹا، لیکن حضور میرے کو زور دینا بہت آ جائے۔ سرکار مسکرا پڑے۔ سرکار نے کہا اچھا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ ہم دونوں کی کشتی کروا کے دیکھ لیں، اگر میں ہار گیا تو گھر چلا جاؤں گا، اگر میں جیت گیا تو جنگ میں جاؤں گا۔ سرکار نے کہا چلو ٹھیک ہے کشتی کروا لیتے ہیں۔ اب سرکار مسکرا رہے ہیں ان دونوں بچوں کی محبت کو دیکھ کے۔ میں کہتا ہوں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور بلائیں کوئی آتا نہیں، وہ ان بچوں کی محبت کو دیکھیں۔ ان بچوں کو کس نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے نام پہ چھوٹے سے بچے ہیں اور حضور کے نام پہ جانے قربان کرنے کے لیے حاضر ہیں؟ کہتے ہیں اب جب سرکار ان کشتی کروانے لگے نا، سرکار نے کہا صدیق ان بچوں کی طرف دیکھو۔ سرکار یعنی کہ خوش ہیں، کہہ رہے ہیں فاروق ان بچوں کی طرف دیکھو، اے عثمان ان بچوں کی طرف دیکھو، اے علی ذرا بچوں کی طرف دیکھو۔ سرکار صحابہ سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ان بچوں کی طرف دیکھو۔ سرکار بتانا چاہ رہے تھے ارے صحابہ دیکھو یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کہتے ہیں کشتی جب لڑنے لگے نا، اب چھوٹے نے بڑے سے کیا کہا؟ کہنے لگا بھائی آپ کو حضور نے سلیکٹ کر لیا ہے، معاملہ اب میرا ہے، آپ آج مجھ سے ہار جاؤ سرکار مجھے بھی سلیکٹ کر لیں گے۔ کہا آپ ہار جاؤ سرکار مجھے بھی رکھ لیں گے، مجھے پتا ہے زور مجھ میں زیادہ نہیں ہے، لیکن سرکار نے آپ کو تو رکھ لیا ہے، اب باری آ گئی ہے میری، تو آپ ایسا کریں مجھ سے ہار جائیں تاکہ میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ کہتے ہیں بڑا بھائی ہار گیا، سرکار نے دونوں کو سلیکٹ کر لیا۔ اب جنگ بدر کی باری آ گئی۔ کہتے ہیں یہ دونوں بچے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، کیونکہ ہلکے بنتے تھے، یہ صحابہ ادھر ہوں گے، یہ صحابہ ادھر ہوں گے، یہ صحابہ ادھر۔ اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں یہ دو بچے آ گئے، تو آپ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کاش میرے حصے میں کوئی بڑے صحابی آئے ہوتے، کوئی جنگجو صحابی آئے ہوتے، آج ہم لاشیں گرا کے رکھ دیتے کفار کی، لیکن میرے حصے میں آئے تو یہ بچے، اب کروں گا تو کیا کروں گا۔ کہتے ہیں ابھی یہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ میرے دائیں دامن سے پکڑ کے مجھے کسی نے کھینچا، میں نے دیکھا وہ بچہ مجھے کھینچ رہا ہے اور مجھ سے پوچھ رہا ہے چاچا ابو جہل کون ہے؟ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ مجھ سے ابو جہل کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا چاچا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح ابو جہل ہے کون؟ سنا ہے نبی کریم کا بڑا گستاخ ہے، نبی کریم کو گالیاں دیتا ہے، ماں نے کہہ کے بھیجا ہے کہ بیٹا مر جانا نبی کی ناموس پہ پہرا ضرور دینا، آج اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ کہتے ہیں میں اس کو بتانے لگا تھا کہ ابو جہل کون ہے، مجھے ایسا لگا میرے بائیں جانب سے مجھے کسی نے کھینچا، اور میرے دامن سے جب کسی نے کھینچا میں نے دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ مجھ سے پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگا چاچا اینو نہ دسیو مینو دسو میں ابو جہل نو مارنا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، کہہ رہا ہے یا چچا اس کو مت بتائیے گا،
مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے. کہتے ہیں میں اس بچے کو بتانے لگا, ادھر سے کھینچ دیا, کہنے لگا چچا اسے نہ بتائیں, مجھے بتائیں ابو جہل کون ہے. آج ابو جہل کو چھوڑیں گے نہیں. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا, اتنے میں ابو جہل کی طرف میری نظر پڑی, میں نے یوں اشارہ کیا اور میں نے کہا بچوں یہ ابو جہل ہے جس کے سر پہ تاج ہے, یہ ابو جہل ہے. کہتے ہیں ابھی میرا ہاتھ نیچے نہیں اترا تھا, ایک بچے نے جا کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی, دوسرے بچے نے جا کے ابو جہل کا سر اڑا دیا. کہتے ہیں کہ دونوں نے جب ابو جہل کو مار دیا پھر یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ تیرا دشمن مارا ہے جی. کہتے ہیں جب سرکار سے یہ کہا, سرکار نے جب یہ دیکھا کہا مجھے یہ بتاؤ تم نے مارا ہے یا تم نے مارا ہے. تو وہ دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دونوں نے مارا ہے. کہا کیا تمہاری تلواروں پہ اس کا خون لگا ہوا ہے, تم نے صاف تو نہیں کی. کہا یا رسول اللہ نہیں کی. کہا مجھے تلواریں دکھاؤ. جب تلواریں دکھائی گئی تو ان پہ خون لگا ہوا تھا ابو جہل کا. سرکار نے کہا مبارک ہو تم دونوں نے گستاخ محمد کو مار دیا ہے. یہ تھی وہ, اور اسی چیز کا ابو جہل کو دکھ تھا کہ مجھے مارا تو محمد کے دو چھوٹے چھوٹے غلاموں نے مارا ہے, ایک کا نام معاذ ہے, ایک کا نام معوذ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا شان آپ کی ہے اور کیا محبت کا انداز ہے, لوگوں کو آخر تک بتا دیا. کیا لوگوں جب محمد کی ناموس کی بات آ جائے, جب محمد کی عزت کی بات آ جائے اس وقت اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرنی, یہ نہیں دیکھنا کہ عمریں اتنی ہیں کہ نہیں ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ پلے کچھ ہے کہ نہیں ہے, بس تلوار لے کے نکل جاؤ, باقی مدد تمہارا رب کرے گا. گستاخ محمد کو بس مار کے رکھ دو. یہ ہمیں ان بچوں نے پیغام دیا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ہمیں ان بچوں کی محبت کا صدقہ حضور سے اس طرح محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.